اور اب خواتین و حضرات، میں بہت احترام سے اپنے دوست، بہت ہی عمدہ انگریزی کے اور اردو کے شاعر ہیں، 8-9 حارث خلیق صاحب کے شعری مجموعے آ چکے، کئی علمی و ادبی مضامین مقالے آپ کے نظر سے گزرے ہوں گے، ان کے بہت عمدہ تجزیہ نگار ہیں۔ عالمی جو ہماری معاصر شاعری ہے اس میں ہمیشہ آپ ان کو پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اشفاق صاحب کے جو نظریات تھے وہ ان سے ان کی بہت مماثلت بھی ہے اور ان سے بہت تعلق بھی رہا حارث کا، تو کیونکہ حارث کو جانا ہے لاہور غالباً، میں التماس کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. جناب امداد آکاش صاحب صدر، محبوب ظفر صاحب، راحت سعید صاحب، نجمہ ریحانہ صاحبہ، یاسر اشفاق صاحب، روش ندیم صاحب، ناظر محمود صاحب، صنوبر الطاف صاحبہ، ڈاکٹر صنوبر الطاف، اور تمام جو احباب یہاں موجود ہیں ان سب کو سلام۔ اور اشفاق صاحب کی یہ بہت ہی سنجیدہ محفل چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی باغ و بہار شخصیت تھے اور ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، جس کی طرف پہلے مضمون میں بہت ہی عمدہ مضمون پڑھا صنوبر نے، جس میں اشارہ کیا، اور اب بہت کم رہ گیا ہے بات کرنے کے لیے، کیونکہ روش نے اتنا جامع تبصرہ کیا ہے اور پورے ادوار میں ان کی زندگی کو دیکھا ہے۔ لیکن ایک پیشگی معذرت، اور پھر میں چند اختصار کے ساتھ کچھ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معذرت یہ ہے کہ یہ پروگرام اگلے ہفتے ہونا تھا، لیکن کچھ ہمارے جو ساتھیوں کی کیونکہ موجود نہ ہوتے تو وہ اس ہفتے ہوا، تو میں نے اپنا ایک ذرا سا ڈیلے کیا لاہور جانا، مجھے 7 بجے وہاں ایک میٹنگ کے لیے پہنچنا ہے، تو میں یہ گفتگو کر کے پیشگی معذرت، کیونکہ میرا آپ کو پتہ ہے کہ دفتر میرا لاہور میں ہے، گھر یہاں ہے، تو زندگی لالا موسیٰ اگر آپ ایوریج نکالیں تو لالا موسیٰ میں گزرتی ہے، تو اس لیے معذرت کروں گا میں چند مختصر الفاظ کے بعد آپ سے اجازت لینی۔ میری اشفاق صاحب سے، میرے والد سے تو ان کا میرا خیال ہے کہ ایک تعلق تھا، اور ملاقات کم رہی ہوگی یقیناً، لیکن چونکہ ان میں عمر میں فرق تھا لیکن ایک تعلق تھا۔ لیکن میری ان سے جو پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی، اور وہ پہلی ملاقات آج بھی جاری ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوئی، اور وہ ان کے گزرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ وہ یوں ہوئی کہ سن 2000 کی غالباً بات ہے، جب میرے گھر کے پتے پر ارتقاء کے رسائل جو کراچی سے بھیجے تھے، یہاں راحت سعید صاحب موجود ہیں جو اس کے بانی مدیر ہیں، اور سن 2000 یعنی اب سے کوئی 21 برس پہلے کی بات ہے، تو اشفاق صاحب کے نام کا جو یعنی وہ جو چونکہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کہ پتہ انہوں نے میرا لکھ دیا، نام اشفاق صاحب کا تھا ان رسائل کے، چونکہ میرے بھی نام رسائل آنے تھے جو غالباً میرا ان کے پتے پہ میرے نام کے ارتقاء کے جو پرچے تھے وہ پہنچ گئے، تو یوں ان سے میری پہلی باقاعدہ ملاقات ہوئی، یعنی غائبانہ طور پر تو میں انہیں جانتا تھا، پڑھتا تھا، اور غائبانہ سے جب وہ باقاعدہ بالمشافہ ملاقات ہوئی، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ملاقات آج بھی جاری ہے، اور ایک ذاتی جو نقصان ہے وہ آپ بہت سے احباب کو پتہ ہے اور یاسر بھی جانتے ہیں کہ وہ کتنا گہرا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مزید سوگوار ہو جائے گا یہ اجلاس جو ہے، جو پہلے ہی بہت سنجیدہ چل رہا ہے۔ میں ان کی صرف 2-3 ان کی جو کنسرنز ہیں زندگی کے، اس پہ آپ نے بات کی ہے، مجھ سے پہلے جو مقررین ہیں اور ہمارے جو محبوب ظفر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا کس طرح سے میری ناچیز رائے میں ان کے 3 کنسرنز ہیں، 3 ان کی زندگی کے سوال ہیں، یا 3 معاملات ہیں جن سے انہیں دلچسپی ہے، جس کو آپ لوگوں نے بات کی، میں اسے ذرا ری پیکج کر رہا ہوں۔ ایک ان کا کنسرن ہے فکر و دانش کا، یعنی ایک فکر و دانش، اور فکر و دانش کا جو معاملہ ہے جو روش نے بات کی، اور وہیں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی، اس میں وہ بنیادی طور پر ترقی پسند، محض ترقی پسند نہیں ہیں، وہ آزاد خیال ہیں۔ جہاں معاملات فکر و دانش کے ہیں وہاں وہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے، آپ نے مارکس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ مارکسی مفکرین جو ہیں وہ کوئی ان پر جس طرح سے نبوت ختم ہو گئی ہے اس طرح فلسفہ ختم نہیں ہو گیا، تو ہمارے ہاں کے چونکہ جو مارکسی دانشور ہیں وہ جو بعد میں لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ مارکسزم کے تحت ہو یا وہ دیگر غیر مارکسی فلسفیوں اور دانشوروں کا معاملہ ہو، تو اس سے چونکہ ہماری واقفیت بہت کم ہے، چونکہ ویسٹرن فلسفی کا، اس لیے میں نے روش کو وہ کیا تھا، وہ اصرار کرتے تھے کہ فلسفہ ہے ہی ایک مغربی دانش کا حصہ،
وہ ہمارے مشرقی دانش کا حصہ فلسفہ نہیں ہے. ان کا اصرار تھا, اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے, اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, تو وہ ان کے ہاں فکر و دانش میں وہ آزاد خیال ہیں. دوسرا ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کا فن و ادب کا معاملہ ہے, اور فن و ادب میں بھی ان کا کنسرن سماجی حقیقت نگاری وغیرہ ہم نہیں ہیں, اس میں ان کا بنیادی سوال جمالیات ہے. تیسرا ان کا جو معاملہ ہے وہ سماج اور سیاست کا ہے, اور یہاں وہ چاہے آپ ان کے کوئی بھی فیس بک کے کی وہ لگا دیں, پوسٹ لے لیں, یا یعنی ایک محض جو بہت ہی سپرفیشل فیس بک پوسٹ سے لے کے ان کے طویل مقالاتی مضامین اور سیاسی جماعتوں کے منشور تک, وہ بالکل سیدھے سادھے سچے مارکسی دانشور ہیں. تو ان کی جو سماج اور سیاست کا معاملہ ہے وہ اس میں ایک بالکل غیر معذرت خواہانہ طور پر ایک ترقی پسند سوشلسٹ مارکسزم میں تشکیل نو ایک الگ بات ہے کہ اس نظریے کی تشکیل نو اور موجودہ حالات اور یہ جو متداولہ علوم کی روشنی میں وہ تشکیل نو کیوں کرو, وہ بالکل ان کا کنسرن ہے. لیکن ہیں وہ ایک ایسے مساوات, عدل اور انصاف پر مبنی معاشرے کی خواہش ان میں دائمی طور پر موجود تھی, اور وہ بالکل ایک ترقی پسند دانشور ہیں جہاں معاملہ سماج اور سیاست کا ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ فکر و دانش کے معاملے میں وہ توڑتے ہیں, وہ سارے ان جو سرحدیں ہیں انہیں پش کرتے ہیں, ان بیریئرز کو توڑتے ہیں. اور اسی طرح فن و ادب کے معاملے میں جیسے آپ نے ان کی رومانوی شاعری کا بھی تذکرہ کیا, یا ان کے جو دیگر جو محاکات ہیں ان کے ہاں, محض رومانی یعنی ان کے ہاں جو نیچر سے محبت ہے, فطری حسن سے محبت ہے, اس میں وہ بالکل جمالیات کے تابع ہے. اس کو وہ تابع نہیں بناتے یعنی اپنے سیاسی اور سماجی نظریات کے. تو میرے خیال ہے یہ ان کے کنسرنز ہیں, اور یہی تمام جو ان میں جو ہمہ جہتی ہے اور جو ایک گیرائی ہے, ایکسپینس ہے, وہ انہیں اتنا ہمارے عہد کا ایک انتہائی اہم دانشور بناتی ہے. اور محض دانشور نہیں بناتی بلکہ ایک صاحب رائے اور ایک جو سماجی شعور کو تبدیل کر دینے والے جو آرگینک انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں اور جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں زمین اور دھرتی کے ساتھ. یعنی آپ دیکھیے نا ایکسپینس ان کی, جو کہ ایک جانب بات ہو رہی ہے سپت سندھو کی, اور دوسری طرف وہ اسیر ہیں جدید مغربی فلسفے کے. تو یہ ایک پورا ایک جو ڈائیورسٹی ہے یہ ان کے ہاں موجود ہے. تو یہ ایک اور جو نقصان ایک اور گہرا, یعنی ہم میں سے ہم تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کا کسی نہ کسی سطح پر ایک گہرا ذاتی نقصان تو ہے, لیکن ایک جو اجتماعی نقصان ہے وہ یہ, اور اس پہ ہم میں سے کچھ لوگ لکھ بھی چکے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان جس قسم کا ایک آج بھی ناظر صاحب نے وہ ترکیب استعمال کی, آج کی ہے کل کی ہے, انٹلیکچوئل ویسٹ لینڈ جو ہے, یہ ایک جو ولڈرنیس ہے, ایک انٹلیکچوئل ولڈرنیس اور ایک جو انٹلیکچوئل ویسٹ لینڈ ہے, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اٹھ جاتے ہیں وہ ریپلیس نہیں ہوتے, چونکہ ایک کوئی تسلسل نہیں ہے علمی اور فکری. اس سے میں بالکل مایوسی کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والے اور ان کے بعد آنے والے شاید, اور میں چاہوں گا کہ میری بات غلط ثابت ہو, لیکن اب تک ایسا ہوا نہیں ہے. جو روش نے بات کی نا 60 کی دہائی کی یا اس سے پہلے کے بھی لوگوں کی, جو تقسیم سے قبل کا جو بر صغیر ہے اور اس کے بعد 60 کی دہائی تک, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا کے دیگر معاشروں میں اگر کوئی بڑا سائنسدان اٹھ جاتا ہے, سائنسدان تو خیر ہمارا علاقہ ہی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی فلسفی اٹھ جاتا ہے یا کوئی دانشور اٹھ جاتا ہے یا کوئی بڑا ادیب اٹھ جاتا ہے, تو وہ ریپلیس ہو جاتا ہے. یعنی فوراً نہیں ہوتا, اگر تو 10 برس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جی اب ہسپانوی میں فلاں لوگ لکھ رہے ہیں جو شاید اپنی پچھلی پیڑھی کی ہی سطح کے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, اور ہمارے ہاں شاید ادب میں تو پھر کہیں ایسا خال ہوتا ہوا نظر آ جائے کہ کوئی اچھی مختصر کہانی لکھتا تھا 40 برس پہلے, تو اب بھی کچھ لوگ آپ کو نظر آ جائیں جو لکھ رہے ہیں, یا جو پہلے تنقید کوئی کر رہے تھے تو اب بھی کچھ نقاد جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں. لیکن مورخ اور فلسفی اور فکر و دانش سے تعلق رکھنے والے وہ نہیں ہیں. تو ایک نقصان اور دوسرا اس نقصان کا پہلو, اور یہاں میں اپنی گفتگو ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ اردو میں یا پاکستان کی جو دیگر زبانیں ہیں, جو دیگر قومی زبانیں جیسے ہم کہتے ہیں ہماری فکر کے لوگ, ان میں تو بالکل ہی نہیں ہے.
تو قاضی جاوید اور اشفاق سلیم مرزا صاحب کے اٹھ جانے کے بعد اس سطح کی، اس گہرائی کے ساتھ اور اس سنجیدگی کے ساتھ اردو میں یہ مباحث جو کہ فلسفے کے دائرے میں آتے ہوں، اور فلسفے اور تاریخ کے ایک انٹرپلے جو جس طرح سے جس کی طرف آپ اشارہ کر چکے ہیں کہ ان کے یہاں انٹرپلے ہے اینتھروپالوجی کا، ہسٹری کا، پولیٹیکل اکانومی کا اور فلسفی کا، تو وہ اردو میں تو نہیں ہے. اب نکل آئیں کہیں سے کچھ لوگ، یعنی ادبی مورخ بھی ہیں اور ادبی نقاد بھی ہیں بہت بڑے بڑے. ایک میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہمارے کچھ دوست لاہور میں ہیں، کچھ کراچی میں، دیگر شہروں میں ہیں، ملتان میں. لیکن یہ جو شعبہ ہے یہ خالی ہے. تو یہ یہ میجر لاس ہے، اور اس پہ ہماری انجمن کی طرح کی ہماری تنظیم کو اور ہماری طرح کی جو اور تنظیمیں ہیں ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس فضا کو کیسے بحال کیا جائے. کوئی چیز کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوتی، نئے سرے سے ہی کی جاتی ہے. یعنی اس کی تشکیل نو نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اور اشفاق صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو ایک باغ و بہار شخصیت تھی، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے. یہ تو انجمن کا پہلا ریفرنس ہے کہ ہم جو ان کی کتابیں یا ان کے کلام سے متعلق بھی نشستیں گاہے بگاہے منعقد کرتے رہے ہیں، جس میں کبھی ان کی شاعری پہ بات ہو، کبھی شخصیت پہ بات ہو، کبھی ان کے جو یونانی ڈراموں کے تراجم ہیں وہاں سے لے کے اور ہومر کی نظم تک اس سب پر گفتگو ہو. تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور میں آپ کا بہت ہی ممنون ہوں، اور معذرت ایک مرتبہ پھر کہ میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. کیا کہنا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. جامع گفتگو کی، اور ان کی جو فن و شخصیت ہے اشفاق صاحب کی، اس کی جو کنسرن ہے بنیادی، ان پر بڑی اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور صحیح فرمایا کہ انحطاط جو ہے واقعتاً ہماری زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. اور جو لوگ بڑے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد انہیں ہم بس یاد ہی کر سکتے ہیں، اور ان کی کتابوں پہ، ان کے فن پر بات کر سکتے ہیں. بالکل یہ بھی صحیح کہا کہ ان کے اشفاق صاحب کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ان پر یہ جو کہ بنیادی طور پر یہ پہلا تعدادی ریفرنس ہے، لیکن اگلے حوالوں میں ان کے کتابوں پر، ان کے فن پر، ان کے شاعری پر، ان کی شخصیت پر، ان کی جمالیات پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور گفتگو جاری رہے گی. میں اب التماس کروں گا، جنہیں اشفاق صاحب مکالمے کے آدمی تھے، اور ہمارے جو اگلے مقرر ہیں ہمارے دوست جناب ناظر محمود صاحب، وہ بھی مکالمے کے آدمی ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت دھیمے لہجے کے اور بہت ہی عمدہ گفتگو کرنے والے. اشفاق صاحب سے بہت تعلق ناظر بھائی کا رہا، تو میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ اشفاق صاحب کی شخصیت اور فن کے جو پہلو ہیں وہ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ محبوب صاحب، اور انجمن کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ پروگرام بڑا ضروری تھا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا لیکن یہ پروگرام ہونا بہت ضروری تھا. باتیں دوستوں نے بہت جامع کی ہیں، صنوبر نے، روش نے، حارث صاحب بھی کر کے گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں نہ دہراؤں. کچھ ذاتی حوالے سے بات کروں گا، کچھ ان کی کتابیں میں آپ کو لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. میرا ان سے تعارف کا کریڈٹ بنیادی طور پہ، یعنی غائبانہ تعارف، حقیقی تعارف تو کوئی 15 سال پہلے ہوا 2005 میں، لیکن جو غائبانہ تعارف تھا وہ 1990 سے چل رہا تھا. اور اس کا پہلا کریڈٹ میں دوں گا راحت بھائی کو. راحت سعید صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ارتقا یہ نکالتے تھے جس کا بھی ذکر بھی ہوا، تو اس میں راحت صاحب نے ان کے مضامین چھاپے اردو میں اشفاق سلیم مرزا صاحب کے. تو وہ ارلی 90s کا دور تھا، سوویت یونین نیا نیا کولیپس ہوا تھا، اور ہم جیسے جو لوگ 20s میں تھے، 20-25 سال کے نوجوان، وہ چیزیں پڑھنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ ہو کیا گیا ہے. یہ سارا جو پورا ایک خیال کھڑا ہوا تھا، وہ سفر رائگانی جس کو مرزا صاحب کہا کرتے تھے، اس کا یہ انجام کیا ہوا. تو تلاش میں تھے ہم لوگ. مرزا صاحب ان لوگوں میں سے تھے کہ جو ایکٹیویزم سے انٹلیکچول بننے کی طرف آئے نا. اب ان کی ایک شخصیت کا خاصا ایک متاثر کن پہلو یہی تھا. ہمارا جو پروگریسو حلقے، ترقی پسند حلقے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ یا تو صرف ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا پیور انٹلیکچول بن جاتے ہیں. لیکن مرزا صاحب کی شخصیت کا ایک اہم خاصا یہ تھا
کہ وہ ایکٹیوسٹ بھی رہے. انہوں نے 60s اور 70s میں ایک بڑا بھرپور ایکٹیو دور گزارا, ایک ترقی پسند سیاست میں ذاتی طور پر شامل رہے, اور ان گو کے بعد میں وہ اس کو سفر رائگانی کہتے رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سفر رائگانی اس لیے نہیں تھا کہ اس سفر نے ان کی عوام سے جڑت, یا جو بھی ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں ان کی عوام سے جڑت جو ہے وہ ہمیں اس سفر نے دی, جس کو رائگاں کہنا ٹھیک نہیں ہے. عوام کے مسائل کو سمجھنا, فلسفے کو سمجھنا, معاشرتی ارتقاء کو سمجھنا, معاشرہ کہاں جا رہا ہے, تاریخ پیچھے نہیں جا سکتی, یہ سارا شعور تھا جو ہمیں اس سماجی سرگرمی اور سیاسی سرگرمی نے دیا. اور مرزا صاحب نے اپنی جو زندگی تھی اس کا آغاز اسی ایکٹیویزم سے کیا. ارتقاء کے بعد جو دوسرا تعارف ہوا وہ پاکستان پرسپیکٹیو ڈاکٹر جعفر صاحب نکالتے تھے وہ اپنے پاکستان اسٹڈی سینٹر کراچی میں, تو اس میں انگریزی میں چند مضامین مرزا صاحب کے میں نے پڑھے. اس وقت تک بھی میرا تعارف نہیں تھا. اور تیسرا تعارف ڈاکٹر مبارک علی کے ذریعے ہوا, کیونکہ وہ تاریخ میں اشفاق سلیم مرزا صاحب کے مضامین شائع ہوتے تھے. اب مرزا صاحب جیسے لوگوں کے مضامین ظاہر ہے ان کو اخبارات میں تو عام طور پر جگہ نہیں ملتی فلسفے کے موضوعات کو. 2005 میں جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے تو مجھے جو صاحب ان سے سب سے پہلے ملانے کے لیے لے گئے, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن میں کریڈٹ ان کو ضرور دیتا ہوں, وہ ہے فرمان علی. وہ اب زیادہ وقت اپنا گلگت میں گزارتے ہیں, صحافی ڈان میں ہوا کرتے تھے. تو ہی ٹک می ٹو ہز پلیس, انہوں نے کہا چلو مرزا صاحب سے ملتے ہیں. تو 15 سال سے میرا مرزا صاحب سے تعلق تھا, اور میں باتیں نہیں دہراؤں گا ان کی شخصیت کے جو پہلو جس پہ روش اور صنوبر بھی بات کر چکے ہیں. انتہائی شائستہ انسان, کتابوں سے محبت, ایسے بہت کم لوگ دیکھیں جو کہ کتابوں سے اتنے محبت کرنے والے ہوں. وہ ان کی لائبریری ان کی زندگی تھی, اور وہ کتابوں کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے نا, اور وہ بڑے بے چین ہو جاتے تھے. جیسے ابھی اگر کتابیں ان کی ڈسٹرب ہو جائیں تو ان کو لگتا تھا جیسے میرے بچے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو ہی ڈیڈنٹ فیل کمفرٹیبل. میں ان کی 1-2-4 کتابیں آپ لوگوں کے ساتھ مختصراً دکھاؤں گا, کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ہمارے یہاں سے بہت سے لوگوں نے ان کی کتابوں کو نہ دیکھا ہو یا ان کے مضامین کو نہ پڑھا ہو. تو ساری کتابیں تو لانا میرے لیے ممکن نہیں تھا, لیکن میں وہ چیزیں کہ جو شاید ہم سب کو پڑھنا ضروری ہیں, اگر نہیں پڑھی تو وہ مضامین جن کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے. مختصراً میں ان کی کتابیں ساری نہیں لایا ہوں, جیسے ایلیڈ میں نہیں لے کر آیا, وہ خاصی ضخیم کتاب ہے. ایک تو یہ فلسفہ کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی ہے تو ہمیں واقعی میں دوبارہ پڑھنی چاہیے, اور اگر ایک دفعہ پڑھ چکے ہیں تو یہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے بہت آسان الفاظ میں فلسفے کی, جس کو وہ مادی تعبیر کہا کرتے تھے, اور اس پہ ہمارا ان سے اختلاف بھی رہا, کیونکہ فلسفے میں تو ظاہر ہے میٹا فزکس, مابعث طبیعاتی فلسفے کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے, لیکن مرزا صاحب اس کے بہت خلاف تھے. وہ کہتے تھے مابعث طبیعت یا میٹا فزکس جو ہے وہ فلسفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک طرح سے ان کی ایک ایکسٹریمسٹ اپروچ تھی, جو کبھی کبھی میری بھی ہو جاتی ہے. جیسے اب وہ جو علمیات ہے, اب مجھے یہ کسی ایسی چیز کو علم ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو حقیقت میں علم نہ ہو, یا کسی ایسے عالم کو عالم کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جو واقعی میں عالم نہ ہو. تو اسی طرح مرزا صاحب جو تھے وہ کسی بھی ایسے شخص کو فلسفی ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ جو مابعث طبیعت پہ یقین رکھتا ہو, یا مابعث طبیعت کا مختصر الفاظ میں کہہ لیں کہ جو پیرا نارمل یا مافوق الفطرت چیزوں پر بھی یقین رکھتا ہو. تو یہ کتاب ان کی ایک اہم کتاب ہے. دوسرے ان کے یہ مقالات ہیں, مقالات تاریخ و فلسفہ, جس میں معاشی, سماجی, سیاسی اور فلسفیانہ مضامین ان کے شامل ہیں, ایسیز ہیں, اور جو بہت اچھے ہیں. 1-2 کا میں خاص طور پہ ذکر کروں گا. ویسے تو یہ شروع ہوتا ہے پاکستان میں جمہوریت کا سوال, جمہوریت پاکستان میں کیوں نہیں پنپی. اچھا مضمون ہے جس میں چند بنیادی سیاسی سوالات کو اٹھایا گیا ہے. قوم پرستی کی جہتیں, ہمارے یہاں نیشنلٹیز کا ایشو ایک بہت اہم ایشو ہے, اس پر بات کی گئی ہے. اچھا, پھر تیسرا جو ہے وہ موجودہ صورتحال اور بائیں بازو کا کردار. اس پہ یہ حالانکہ خود یہ بائیں بازو کے بڑے سرگرم کارکن رہے, لیکن بعد میں یہ بہت بڑے چڑھتے تھے اس بات سے, جس پر ابھی بات بھی ہوئی کہ جی وہ انقلاب آ جائے گا, یا لال لال لہرائے گا, یا لال انقلاب آ جائے گا, یا لال سلام. وہ مطلب ہی بیکیم اریٹیٹڈ, وہ کہتے تھے بھائی یہ نہیں کرو. اب چھٹا جو مضمون ہے وہ ہے ترقی پسند مصنفین, نظریہ اور سماجی بنیاد, ارتقاء اور زوال. یہ ہم یہاں ترقی پسند مصنفین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ مضمون ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اس میں بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ترقی پسند تحریک کیا تھی, کیسے آگے گئی, اور اس کے زوال میں کیا اسباب تھے. اور بھی مضامین ہیں. تو یہ مقالات تاریخ و فلسفہ. تیسری جو ہے یہ چند نام مکمل مباحث فلسفہ تاریخ, نوآبادیات اور جمہوریت.
یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اپنے کسی بھی چیز کو مکمل نہیں کہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کتاب کے موضوع میں عنوان میں ہی یہ لگا دیا ہے چند نامکمل مباحث۔ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے، پیش کیا ہے، مکمل نہیں ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو مضامین ہیں ان کے، ایک تو بہت اچھے مضامین ہیں، سارے ہی اچھے ہیں لیکن ایک دو خاص طور پر، مثلاً 5واں باب ہے نظریے میں ملفوف آمریت۔ آمریت کی جو فلسفیانہ بنیادیں فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اس کو انہوں نے اس میں ایکسپوز کیا ہے۔ اچھا، پھر پاکستان میں تاریخ نویسی کے نظری مسائل، تھیوریٹیکل آسپیکٹس آف ہسٹوریوگرافی ان پاکستان۔ اچھا، اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت، جیسے کہا گیا، بڑی ہمہ جہت شخصیت تھی۔ علم کو اپروچ کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان میں دو طریقے یہ ہیں کہ یا تو آپ گہرائی کی طرف جاتے ہیں یا گیرائی کی طرف جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم تخصیصی کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ اسپیشلائزیشن کے نام پہ کسی ایک چھوٹے سے موضوع کو لیتے ہیں اور اس کی بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں، جو ذاتی طور پہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں اس پہ اعتراض نہیں کرتا کیونکہ جو اسپیشلائزڈ لوگ ہیں ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، وہ ان کا اپنا چوائس ہے۔ مجھے مرزا صاحب کی گہرائی یعنی وسعت پسند تھی، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانتے تھے اور وہی ان کی یعنی سوشل سائنسز کے تقریباً تمام شعبوں پر ان کا عبور جو ہے وہ بڑا متاثر کن تھا۔ اچھا، یہ پھر ان کی سجیشنز فار ڈسکورس آن فلاسفی اینڈ ہسٹری اینڈ سوسائٹی، یہ انگلش میں مضامین ہیں، بہت اچھے مضامین ہیں، لیکن انہوں نے ہی واز ون آف دوز جنہوں نے بہت جلدی یہ ڈاکٹر مبارک علی کی طرح ریئلائز کر لیا کہ شاید ہمارا جو وسیع حلقہ ہے پڑھنے والوں کا، قارئین کا، وہ اردو پڑھنے آسانی سے پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے انگریزی میں لکھنا چھوڑ کر اردو کی طرف گئے، جو کہ ایک اچھا قدم تھا۔ اور آخر میں یہ ان کی کتاب مکیاولی سے گرامچی تک، یہ کتاب بھی بار بار پڑھنے والی کتاب ہے اور اس میں سیاسی افکار کے ارتقاء کو بڑی تفصیل سے اور بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرزا صاحب کا جانا جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بڑا لاس ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ تو یہ ایک فسانہ بننے کا عمل ہم اپنے سامنے سے دیکھ رہے ہیں، جو چراغ ہمارے سامنے بجھ رہے ہیں۔ جیسا حارث نے کہا کہ سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ ہمارے پاس آ نہیں رہی ہے۔ 50 سال پہلے بھی اگر 2-4 لوگ تھے، سبط حسن اور علی عباس جلال پوری جیسے، تو آج بھی وہی 2-4 لوگ ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، روی سے بھی کبھی ڈسکس ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں 22 کروڑ کے ملک میں 22 لوگ آپ نہیں نکال سکتے۔ 22 کروڑ کے ملک میں مجھے 22 دانشور آپ نکال کے دکھا دیں، بہت مشکل ہو جائے گا، آپ 4-5 پر آ کر رک جائیں گے۔ اس سے بڑی کسی ملک کی اور سماج کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور ایک آخری بات یہ ہے جو حارث نے کہی، اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا، کہ فوجی جو آمریت ہوتی ہے یا فوجی جو تسلط ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، فوجی تسلط تھا، 5 سال میں ختم ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم 6 سال چلی، فوجی تسلط ختم ہو گیا۔ فوجی تسلط، فوجی جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ نکل آتے ہیں، جیسے یورپ میں نکلے۔ جو سماجی تسلط ہے وہ طویل ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہم جو پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ فوجی سے زیادہ سماجی تسلط دیکھ رہے ہیں، اور سماجی تسلط سے لڑنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جو مرزا صاحب نے کام کیا وہ سماجی تسلط کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ناظر محمود صاحب نے اشفاق صاحب کی شخصیت کی ایک بالکل جداگانہ اور مختلف پہلو کے حوالے سے گفتگو کی، اور ان کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہمارے سامنے کہ وہ کتابیں پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے، کس قدر ضروری ہیں، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور وہ جو اشفاق صاحب ہمارے لیے گراں قدر سرمایہ کتابوں کی صورت میں چھوڑ گئے ہیں، ظاہر بنیادی اہمیت تو اسی کی ہے، اور وہ اسی کو پڑھنا چاہیے اور اسی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ شعر بھی بہت ہی عمدہ ناظر نے پڑھا۔ مجھے بھی وہ جو محسن صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہائے ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ڈوب گئے، ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے۔ تو اب وہ جو چلے جا رہے ہیں لوگ، اب وہ ان کا کوئی متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کی یادیں، ان کی کتابیں، ان کا لکھا ہوا لفظ وہی ہمارا سرمایہ ہے۔ تو ہم اشفاق صاحب کو یاد کرتے رہیں گے، ان کی کتابوں کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ اب اس سے پہلے خواتین و حضرات کہ میں صدر گرامی کی طرف سے یاسر صاحب سے التماس کروں، مجھے حکم بھی ہوا ہے اور میں یہ شاید چاہوں گا بھی کہ اگر بہت مختصراً 1-1.5 منٹ کی اگر کوئی اور احباب جو ہے سینئرز ہمارے بھی، باقی دوست بھی، تاکہ وہ تعزیت یا ریفرنس ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel
and also press this bell icon. ویر ہے اور اشفاق صاحب سے میری دوستی کوئی 67 سے چل رہی ہے. میں 67 سے میری ان کی دوستی چل رہی ہے. وہ ایسا میں جب اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کالج میں ملتان میں، تو اشفاق صاحب اعلان تاشکند کے بعد ہم کوئی ایکٹیوسٹ ہوئے 5-10 لوگ، تو انہی دنوں پہ جو لیفٹ کی طرف راغب ہوا، اور لیفٹ کی طرف راغب ہونے کے بعد حشمند وفا صاحب کے ہاں بہت سارا لٹریچر ملتا تھا، اور ساتھ ہی ملتان میں 1-2 اور جگہ تھیں. تو اشفاق صاحب انہی دنوں کسی پیٹرولیم کمپنی کے اندر آئے ملتان میں اپوائنٹ ہو کر، تو وہاں ان کی میری دوستی ہو گئی. تو دوستی کافی عرصہ چلی، مطلب وہاں ہم کافی جو ہے نا ڈیپ ہو گئی. ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کی جگہ جگہ، کسانوں میں گئے ہم لوگ، وہاں ہم نے کسان کمیٹیاں بنائیں. اسی طرح اخباروں کے اندر بھی ہم نے ایکٹیویٹی، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی کی. ہم نے مختلف کالجوں کے اندر ہم نے اس زمانے میں ہم نے تحریک طلباء پاکستان کے نام سے، اس کے بعد نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے ہم نے کام کیا. پھر ہم لیبر میں گئے، کھاد فیکٹری ملتان میں، کالونی ٹیکسٹائل مل میں، وہاں ہم نے کام کیا کافی سارا ان فیلڈ. اس کے علاوہ ہم کسان کمیٹیاں بنائیں ہم نے ملتان ڈسٹرکٹ کے اندر. تو یہ تو آہستہ آہستہ پھر ہمارے ٹیچر تھے فتح محمد چودھری، جو میجر اسحاق صاحب کے بھائی تھے. تو میجر اسحاق صاحب ان کے یہاں بھی آتے تھے. وہ اشفاق صاحب نے ان کو بلایا، ہم کافی لمبی چوڑی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. تو وہاں ہم نے منظم کام مزدور کسان پارٹی کے لیول پہ شروع کیا. تو مزدور کسان پارٹی کے لیول پہ ہم نے کافی سارا ملتان ڈویژن میں اور اس سے بعد پنجاب میں کام کیا. انہی دنوں میں شادی ہوئی. یہ یاسر جب پیدا ہوا آئی واز دیئر آؤٹ سائڈ دی لیبر روم. تو بہرحال ان دنوں سے ہماری ان کی دوستی چلتی. پھر میں فوج میں چلا گیا، زبردستی لے جایا گیا جنگ کے دوران. تو وہاں سے واپس آیا تو اشفاق صاحب یہاں ثقافت میں کام کرتے تھے. نیشنل یہ کیا تھا، نیشنل کونسل آف آرٹس کا رسالہ نکلتا تھا، فیض صاحب نکالتے تھے. اس میں مستنصر جاوید، اشفاق سلیم اور نصرت جاوید اور 4-5 احمد داؤد، حسن عباس رضا، یہ لوگ ہوتے تھے. تو ان کے ساتھ ہم نے ادبی کام بھی، یہاں میٹنگز ہوتی تھیں. پھر مین وائل آئی لیفٹ فار پاکستان، کچھ وجوہات کی بنا پہ ایران میں رہا میں 7-8 سال. واپس آئے تو ان کی میری ذاتی محفلیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اس طرح کی محفلوں میں پھر میں شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن ذاتی محفلیں بہت تھیں اور یہی ڈسکشن ہوتی تھی. تو ابھی بات ہو رہی تھی اس کی کیا آئیڈیلزم کی. تو آئیڈیلزم اور اس کے اوپر میری ان کی کافی بحث رہتی تھی کہ آپ ایک وقت ہیگل کی تعریف بھی کریں اور آئیڈیلزم کی مخالفت بھی کریں. اسی طرح یہ تھا کہ مسلم فلاسفی کے اوپر ان کا نقطہ نظر ذرا ڈیگریڈنگ تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم فلاسفی بھی اسی طرح پروان چڑھی ہے، گرچہ غلط ہے، اب غلط ثابت ہو گئی ہے، لیکن رائٹ فرام دی قبالہ موومنٹ ان جوڈائزم اور جو رہبانیت ہے عیسائیت کی، اور اسی تو ان کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے 3-4 مہینے پہلے ہماری اس موضوع پہ بہت بحث رہی، اور اس پہ میں نے لکھا بھی ہے، جو ہم دونوں نے آلموسٹ لکھا ہے، مل کے لکھا تھا، وہ پبلش ہو جائے گا کچھ عرصے کے اندر. تو یہ مختصر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. صاحب نے اتفاق سے میں نے وہ پوسٹ پڑھی تھی جو انہوں نے 29 اکتوبر 2020 کو ایک پوسٹ لگائی تھی فیس بک پر، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں اس کا اختیار میری اولاد پر ہے. اس فیس بک پہ لکھا ہوا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں اس کا اختیار میری اولاد پر ہے. میں کیا سوچتا اور لکھتا ہوں اس کا کلی اختیار میرے پاس ہے، اس پر کوئی جبر نہیں.
تو ہماری آج کی اس خصوصی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں فرزند اشفاق سلیم مرزا صاحب، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ گفتگو بھی کریں. اشفاق صاحب کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ ان کے حوالوں سے بہت بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اگر جسارت نہ سمجھا جائے تو میں پوچھوں گا کہ آخر انہوں نے یہ پوسٹ جو لگائی تھی اس کا کیا وہ کیا سمجھتے ہیں. اور بہت سے دوستوں نے کتابوں کے حوالے سے بات کی. ظاہر ہے یہ ہم سب کا مسئلہ ہے کہ کتابیں ہم یعنی زندگی ہوتی ہے کتابیں ایک لکھنے والے کی، اور اس کے بعد ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا اور کیا کہنا چاہیے کہ جو ان کی بہت ساری چیزیں جن کا دوستوں نے ذکر کیا جو بھی باقی ہیں جن کو آنا چاہیے، اور جیسے وہ آخری کتاب ہے جس کا دیباچہ ڈاکٹر صنوبر نے لکھا ہے، اس کتاب کی کیا نوعیت ہوگی. ہم سب تو ہر طرح سے آپ کے ساتھ شامل ہیں اس میں، تو ان حوالوں سے بھی اور آپ ایک ایز اے بیٹے کے حوالے سے التماس ہے کیا. I would not be exaggerating if I admit that this is one of the most difficult speeches that I would ever make. Firstly, the tragedy was too sudden. I haven't even absorbed the fact. It is too early. I am still comprehending its enormity. Secondly, I have not been groomed to brag about people very close to me, especially publicly. My third challenge is that of any CN who is expected to follow a performance of a maestro, an icon and mentor to many, without even half the talent or knowledge. I therefore not diverge into the realm of deep knowledge that he possessed, and I am mostly alien to. My talk would hence focus on Mr. Ishfaq Salim Mirza as my father. We were together for almost 50 years. From the day I opened my eyes till the day he finally closed his. During this time, I haven't seen any significant divergence in his beliefs and deeds. A fate not easy for a person of his convictions, principles, and mindset in our beloved country. You have to sacrifice every other moment. Your kin and friends might hate you at times because they feel that rules are meant to be broken for the loved one. This burden he carried every minute of his life with pleasure. He was happy because he was satisfied. His conscience was clear. I have never seen him usurp right of any person, weak or strong, rich or poor, but his sympathies lied with poor and weak. For them, he would take stand against his own family members. My grandmother once told me that when he was a teenager, there was a fight between my uncle and son of a servant, and as the family wanted to punish the poor boy, he took his side and threatened to beat his younger brother. The family finally retreated. Abbuji taught us not to be impressed by wealth or power. Don't fall into any type of idealism. Everyone has their flaws, big or small. What impressed him was knowledge, and lots of it. His appreciation was rare but sincere. Preaching was vulgar in his views. His lessons were practical. He showed us intricacies and provided practical guidance to live a life based on values without yearning for heavenly afterlife. He resigned from, and some of these examples now I'll relate. He resigned from 2 jobs early in his career. First, because that job offered loads of money, legitimate
and illegitimate. The second, because the dictator with conservative beliefs took the power and he, along with some of his friends, were convinced that compromised version of arts and literature and culture would be promoted. Many decades back, a person brought an exquisite wooden credenza to our home. When my father came back from office, he was surprised. A contractor who was competing for a contract of his office furniture was behind this gift. He called him and politely returned the item. On a few instances, when he was managing housing schemes for one of the organizations he worked for, he was offered sizable gifts and money, which was rejected promptly. These instances would later become topic of discussion at dining table with a mixed feeling of contempt and pity for the person and humor for his sheer stupidity. Later in his career, a minister who was once his political student suspended my father for saying something that displeased him, but was according to the rules of the organization. Minister desired that he apologize for reinstatement. My father denied his wish for almost a year. It was a time of financial suffering for the family, but displaying courage in front of those in position was a critical lesson we all learned during that time. The minister was ultimately replaced and Abuji was reinstated. Yet another lesson we learned under his shadow was not to blindly follow anything. Socratic method was practiced and everything was discussed threadbare. Whether it was philosophy and other areas of knowledge or adopting new methods or items of daily use, change based on new findings and discovery was welcomed. At times we lamented of being born in a country where freedom of expression and thought is constricted by the obscurantist forces, but then our family felt blessed to have been born in a home headed by Abuji. He was a true liberal by heart, even with his conduct within the family. He would listen to everyone's opinion, no matter what. I've never seen him belittling anyone based on his color, gender, creed, caste, race, religion, or sect. His anger was abrupt and short-lived. Never hesitated in apologizing, even to his children or grandchildren, if he felt that he did injustice to them. Through another window, he introduced us to fine arts. Music, movies, poetry, paintings, and even oratory. Annually, for a few years, we would regularly listen to Sham-e-Ghariba by Nasirul Ishtihadi. In the days before YouTube, he collected large volumes of classical music. In our early childhood, we would wake up to the high-quality music. His appreciation and liking were diverse, from Ustad Bade Ghulam Ali and Roshan Ara Begum to Mehdi Hasan, Farida Khanum and Sajjad Ali. He would enjoy classical dance by Vajanti Mala as much as Malaika Arora's performance of Munni Badnaam Hui with us. He liked diversity and quality, not tasteless display. Abuji also performed his duty as an average father, taught us to hold the cricket bat correctly. He was a decent player himself. For hours we will watch cricket match. Zahir Abbas was his favorite player. He pressed and taught me to ride a bicycle when I was scared to fall. At times, make me breakfast for school.
And then, standing by me in the cold and deserted winters of Islamabad at 6 a.m. in the mid-1970s, waiting for the school bus. I hear voices about his library. I appreciate and respect their concern. But please rest assured, it is dear to all our family as it was dear to me. The library and us as children have grown together, from Manto to Mopsa, from Chekhov to Oscar Wilde, and from Marx and Hegels to Muhammad Ali Jinnah, Faiz, Ghalib, and many more entered our life through these books. The color of these books are colors of our childhood. We have dusted them and packed them, carried them wherever we moved, whenever we moved to a new home. Once COVID is over, it will be open to all those who want to come and sit and gain knowledge. I'll offer free coffee and occasionally samosas. Wow, wow. His personality evolved over the years, but his principles never changed. From a very stern and serious personality, he became more mellow and loving. His appreciation on our achievements was calculated and mild, with his trademark smile, making us strive harder for excellence unsuspectingly. In our hearts, we knew Abuji was happy. This was his style. To our failures, his reaction was muted and supportive. In his last decade, he gradually kept on withdrawing from banal matters, and he gave us complete responsibility of taking decisions. Slowly and steadily, he was passing on the baton without us realizing. My first memory of my father, a little blurred, he carrying me, a less than 4-year-old boy, on his shoulders, from my maternal grandmother's house to our home nearby. I can still feel warmth and security of the moment. It is ironic that my last memory of him is that of me carrying him on my shoulders with his friends and loved ones to his eternal place. This is the last part. In my teenage, he gave me a book. Some of you might have already must have read that. Brothers Karamazov. And one of the lines stuck with me for a very long time, which was, he is one of those who don't want millions, but an answer to their questions. I, at that time, wonder what kind of a person would that be who not want millions but simple answer to its question. Later in my life, I realized that I was living with one. Thank you. क्या कहने हैं जावेद खान साहब? बहुत मैं मीर साहब का एक शेर उनके लिए पढ़ देता हूँ. जी. वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, पाया था आसमान ने जिन्हें खाक छान कर. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. उनके मुशफ़िकाना रवैयों, उनके नज़रियात, उनकी असूल पसंदी, उनकी कमिटमेंट्स, उनके ख़ानदान के सभी लोगों के साथ जो राब्ते, उनकी शख्सियत के बागो बहार पहलुओं, उनकी मशागिल तरह के, तो यानी मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप तक? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि यासिर इशफाक़ साहब ने अपने वालिद गिरामी के हवाले से जिन मुख्तलिफ़
حوالوں سے گفتگو کی، انہیں سن کر بیحد طمانینت کا اور بہت خوشی کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی جو ان کی 50 سالہ رفاقت تھی اپنے والد کے ساتھ، اس کا اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا احاطہ بھی کیا اور بتایا ہمیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کیا کیا ان کے مشاغل ہوا کرتے تھے اور وہ کس طرح کے آدمی تھے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ، پھر بچوں کا ان کے ساتھ، تو ہمیں تو پورا یقین ہے یاسر کی گفتگو کے بعد کہ انشاءاللہ ان کی جو کتاب دوستی تھی، یا جو کتابیں ان کی باقی ہیں، یا جو چیزیں رہ گئی ہیں اور جو چیزیں آنی چاہیے، وہ یاسر کے ساتھ مل کر انشاءاللہ وہ ان پہ کام ہوگا اور وہ آپ سب کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ تمام فیملی کی طرف سے تھی، یہ میری جی اپنی باتیں نہیں تھیں۔ بالکل بھائی بالکل اور سب ہمارے جو بھانجے بھتیجے سب بچے سب کی طرف سے۔ تو اور اب خواتین حضرات میں آخر میں آج کے اس تعزیتی ریفرنس کے صدر گرامی، بہت ہی عمدہ شاعر، دانشور اور انجمن درک پسند اسلام آباد کے بانی رکن جو ہیں، بانیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، جناب امداد آکاش، ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مجھے جب قادر غوری کا فون آیا کہ ہم اشفاق سلیم مرزا صاحب کا تعزیتی ریفرنس رکھ رہے ہیں اور اس کی صدارت آپ کو کرنا ہے، تو پہلا سوال جو میں نے اپنے آپ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے تعزیتی ریفرنس کی صدارت کر سکوں۔ پھر میرے اندر کے خود غرض آدمی نے مجھے کہا کہ برگد کے پیڑ کے ساتھ لپٹ کر آکاش بیل بھی آسمان دیکھ لیا کرتی ہے، تو میں نے برگد کے پیڑ کے ساتھ لپٹنا اپنے لیے مناسب جانا، کیونکہ آکاش بیل میں اور آکاش میں صرف 3 نقطوں کا ہی تو فرق ہے۔ اشفاق سلیم مرزا صاحب کے ساتھ میرا پہلا تعارف انوار فطرت نے کروایا تھا، جب اس نے مجھے ان کی کتاب فلسفہ کیا ہے پڑھنے کے لیے دی۔ اس سے پہلے میں ڈاکٹر وحید عشرت کی کتاب فلسفہ کیا ہے پڑھ چکا تھا، اور اس کے بعد یہ دوسری کتاب تھی جو فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوئی ایک کتاب ہے۔ نہ تو ڈاکٹر وحید عشرت نے فلسفے کے حوالے سے کوئی نتیجہ نکالا تھا اور اس کو مکمل طور پر بیان کر سکے تھے، اور نہ ہی ان کی اشفاق سلیم مرزا صاحب کی کتاب جو ہے وہ کسی واضح نتیجے پر ہمیں فلسفے کے حوالے سے پہنچاتی ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں آج تک کوئی ایسی کتاب لکھی گئی ہے جو میرا تھوڑا سا فلسفے اور دنیا کی کتابوں کے حوالے سے تھوڑا سا نالج ہے اس کے حوالے سے، کہ جو فلسفے کی حقیقی تعریف کر سکے۔ فلسفہ آج بھی میرے خیال میں اپنی تعریف کا مکمل طور پر تعریف ہونے کا محتاج ہے۔ بنیادی جو ان کی اشفاق سلیم مرزا صاحب سے اس کے بعد میری سیفما میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں اشفاق صاحب آتے رہے۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے جتنی گفتگو اب تک ہو چکی ہے، اس کے بعد ان کی شخصیت کا کوئی ایسا گوشہ موجود نہیں جس کے حوالے سے میں بات کر سکوں، سوائے ان کی حسن پرستی کے، جو میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی حسن پرستی کو دیکھ کر اور جس طرح کی وہ تصاویر فیس بک پر لگاتے تھے، اس کے بعد مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس عمر میں ان کے اندر کی جمالیات کا یہ عالم موجود ہے تو وہ جمال پسند آدمی جو میرے اندر بیٹھا ہوا ہے اسے کسی شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میں نے ان سے سیکھا کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں حسن کی حقیقی تعریف کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے مارکسسٹ ہونے کا تعلق ہے اور لیفٹ کے ساتھ ان کے جڑے ہونے کا تعلق ہے، تو ان سے میں نے یہ سیکھا، وہ مارکسزم کے ریفارمسٹ گروپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جو ریفارمز مارکسزم کے اندر چاہتے تھے اور سوشلزم کے اندر چاہتے تھے۔ انہوں نے مارکس کو نبی نہیں بنایا۔ میں نے ان سے یہ سیکھا کہ مارکسی فلسفے کو مارکسی فلسفہ رہنا چاہیے، مارکسزم نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب کوئی چیز ازم بنتی ہے تو اس میں تشدد در آتا ہے۔ انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ جو آج کا دور ہے اس کے اندر جو قدر زائد ہے
وہ روبوٹ کی شکل اختیار کر چکی ہے، اور روبوٹکس کے زمانے کے اندر ہم کلاسیکل مارکسزم کے ساتھ جڑے نہیں رہ سکتے، اور یہ ان کی بہت بڑی بات تھی جو میں نے ان سے سیکھی، اور میں نے مارکسزم کو اور سوشلزم کو ایک نئی نظر کے ساتھ دیکھنے کا عمل جو ہے اس کے سلسلے میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور میں اس کے لیے ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے کلاسیکل مارکسزم کے سے نکال کر مارکسزم کے ریفارمسٹ گروپ کا حصہ بننے میں جو مدد ہے وہ انہوں نے مجھے فراہم کی۔ آج کا یہ جو اجلاس ہے اور یہ جو ہم یاسمین گارڈن میں کر رہے ہیں، اس کو شاعروں، ادیبوں اور مفکرین کے لیے بنی ہوئی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ ہر لیفٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف آدمی کا مقدر ٹھہرتا ہے دنیا بھر میں اور پاکستان میں خصوصی طور پر، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کو اشفاق سلیم مرزا کی نہ یاد آئی ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کبھی آئے گی، اور ہمیں ایک بڑے آدمی کا یہ ریفرنس جو یاسمین گارڈن میں کرنا پڑ رہا ہے، کاش اشفاق سلیم مرزا صاحب کا کوئی بیٹا بھی وزیر ہوتا تو ان کا جو ریفرنس ہے وہ بھی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے اندر ہوتا، یا پھر وہ خوشہ چین ہوتے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اس طرح سے نہ کرتے جس طرح سے انہوں نے تمام عمر میں کی، اور جبر کے خلاف ان کی اتنی توانا آواز موجود نہ ہوتی تو شاید یہ ریفرنس ہمیں یہاں نہیں کرنا۔ اور یہ بھی ایک بڑے آدمی کی نشانی ہے، اور ہر سوسائٹی کے باغی کو جیسے کہ وہ تھے اس کا کے ریفرنسز اسی طرح سے باغوں میں یا چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر یا بیٹھکوں کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ یہ اشفاق سلیم مرزا کی شخصیت کو اور بڑا کرنے کا باعث ہے کہ ان کا ریفرنس یہاں پہ ہو رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر وہ ایک مینارہ نور تھے، وہ ہمیں جس طرح سے فلسفے، تاریخ اور سماجیات کا ایک بہت ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دے کر گئے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں مجھے انہوں نے جب سیفما میں میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں تو انہوں نے تحفتاً دی تھیں، اور مجھے خوشی ہے کہ ان کو مجھے پڑھنے کا بھی موقع ملا، اور ان کی فکر سے میں بہت حد تک متاثر ہوا ہوں۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے اختلافات بھی ہوتے تھے، اور وہ ہمارے اختلافات کو مہمیز دیتے تھے، اور انہوں نے ہمیں کبھی بھی ڈسکریج نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ کسی بھی سطح پر، فکری سطح پر اختلاف کر سکیں۔ میرے پاس بہت زیادہ بات نہیں ہے ان کی اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، میں شاید اہل بھی نہیں ہوں۔ ان کے اوپر بہت بات ہوتی رہے گی اور اس عمل کو جاری رہنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ابتدا ہوئی ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کا وہ سرمایہ تھے، وہ ہمارے اپنے تھے، اور ہم اپنے ایک بڑے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ شاید اس جبر کی وجہ سے پیدا ہونا بند ہو گئے، یا آئندہ بڑے لوگ نہیں پیدا ہوں گے۔ انسانی ذہن کو آپ نے اگر سوچ کی راہ پر ڈال دیا، آپ نے صرف ایک جرمینیشن انسانی ذہن کے اندر کرنا ہوتی ہے کہ آپ کسی آدمی کو سوچنے کا عمل اس کے ذہن میں جاری کر دیں، وہ ذہن اپنے رستے خود بناتا ہے۔ اور انہوں نے سوچنے کے عمل کو جاری کرنے کے لیے جو سرمایہ اپنی کتابوں کی شکل میں چھوڑا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی جگہ لینے کے لیے لوگ آئیں گے اور اسی معاشرے میں سے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس خصوصی تعزیتی نشست کے صدر گرامی جناب امداد آکاش اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور امداد صاحب نے بالکل صحیح کہا۔ اشفاق سلیم مرزا صاحب کو کسی ادارے کی، کسی اکادمی کی، کسی سرپرستی کی ضرورت بالکل نہیں تھی، نہ ہے، اور نہ فراز صاحب کو بھی تھی۔ یہ تو یعنی بالکل اتفاق ہے کہ ان کا بیٹا کوئی وزیر ہے یا نہیں ہے، لیکن فراز صاحب بھی اور اشفاق سلیم مرزا بھی ہمارے ان بڑوں میں سے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے نظریات کی پاسداری کی ہے۔ میں انجمن کی بہت ہی متحرک صدر محترمہ نجمہ ریحانہ صاحبہ کو بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں، جس طرح کے اس خرابے میں وہ اجلاس کر رہی ہیں، اور آج کا جو خصوصی اجلاس ہے یہ بھی بہت بھرپور رہا۔ ہم نے اشفاق سلیم مرزا صاحب کو ہر حوالے سے یاد کیا، صدر گرامی نے بھی یہی کہا۔
مجھے ایک نظم اشفاق سلیم مرزا صاحب کی یاد آئی جو بھی میں نے بیٹھ کر نوٹ کی ہے. میں اسی نظم کو پڑھ کر آج کی اجلاس کا اختتام کرنا چاہوں گا. اس کا عنوان ہے زندگی کے سفر میں. زندگی کے سفر میں سارے کام ادھورے رہے, آؤ چپ کی راہ اپنائیں. آج تک جو کہا وہ میرے اندر ایک تلاطم کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا. اے صدائے وفا شاعراں جو منتظر تھے, تھک ہار کر سب ادھر ادھر نکل گئے. میرے لیے کیا حکم ہے, رکوں یا انہی کی راہ لوں جو میرے ساتھ کھڑے تھے. اچھا چلتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی آمد. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.